آج 15/4/2026 سے تقابل ادیان میں ہم نے ہندو مت کو بھی پڑھا تھا اور بدھ مذہب کو بھی پڑھا تھا۔ آج ہم سکھ مذہب کو کیا کریں گے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ سکھ مذہب کیا ہوتا ہے، تو یہ آپ نیچے آ جائے یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ آج کل جو سکھ مذہب ہے نا، اصل میں یہ اتنا پرانا نہیں، یہ تقریباً 500 سال پرانا مذہب ہے۔ اور یہ کہاں پر، یہ ان کا بانی کون تھا، کہاں جو ہے نا ان کی تعداد زیادہ تر کہاں پر پائی جاتی ہے، اور ان کی بنیادی عقائد کیا ہیں، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا پھر ہم تقابلی جائزہ جب لیں گے نا اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں اسلام کے ساتھ، تو پھر آپ کو خوب سمجھ بھی آ جائے گا۔ لیکن پہلے ہم ابتدائی طور پر ان کا وہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کوئی بہت زیادہ قدیم مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کا شمار دنیا کے جدید ترین مذاہب میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نقطۂ آغاز 16ویں صدی عیسوی ہے اور اس کا اصل ماخذ ہندو مت ہی ہے، یعنی یہ ہندو مذہب سے ہی نکلا ہے نا۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے کچھ مذہب ایسے ہوتے ہیں نا جن کا وجود اصلی ہوتا ہے۔ اصلی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس مذہب کا وجود نہیں تھا، لیکن وہی اصل سے وہ شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ مذاہب ایسے ہوتے ہیں جو دوسری مذاہب سے نکل کر آ جاتے ہیں اور ایک مذہب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جس طرح مثال بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، جین مت ہے، یہ اصل میں ہندو مذہب سے نکلے ہیں، لیکن بطور اصلاحی کچھ کام انہوں نے کیے، کچھ اصلاحات انہوں نے کیے ہندو مذہب کے اندر سے، اور اس اصلاحات کی بنیاد پر ان کو ایک الگ مذہب کا نام وہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل ماخذ جو ہے نا وہ ہندو مت ہی ہے، تاہم سکھ مت کی کوشش رہی ہے کہ وہ دیگر مذاہب کے عناصر سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کے عناصر کو بھی اپنے اندر جذب کرے، جیسے کہ انقریب تفصیلات وہ آ رہی ہے۔ سکھ مت کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو، سکھ مت کے بارے میں آج کل دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سکھ مت ایک جدید اور خود مختار مذہب ہے اور مذاہب عالم میں اسی بھی ایک مستقل مذہب کی حیثیت حاصل ہے، یا کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ مذہب نہیں بلکہ ہندو مت کی ایک اصلاحی جیسے میں نے ابھی بتایا نا، اصلاحی تحریک کا نام ہے، جس نے ہندوانہ عقائد اور نظریات کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ ہندوانہ عقائد اور نظریات کی اصلاح کا، یعنی جو ہندو عقائد تھے یا جو ہندو نظریات تھے نا، ان میں انہوں نے کچھ اصلاح کیا، یعنی اس میں جو غلطی تھی ان غلطیوں کو دور کر دیا، اور ان کا نصب العین ہندو کی مذہبی عقائد کی تطہیر، تاکہ ان کی جو عقائد ہے نا وہ پاک اور صاف ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ ہے اصل میں۔ تو سکھ مت کا بانی کیا تھا؟ سکھ مت کا حقیقی بانی کا نام بابا گرو نانک ہے، جو شیخ پورہ کے ایک قصبے تلونڈی میں پیدا ہوئے، جس کا موجودہ نام ننکانہ صاحب ہے۔ ان کے والدین مذہبی طور پر ہندو تھے اور ابتدائی تعلیم بالکل حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود مذہب اور شعر و شاعری سے بہت لگاؤ تھا۔ کاروبار اور امنی زندگی سے گھبراتے تھے، مجبور ہو کر والدین نے 12 سال کی عمر میں شادی کر دی، جس سے ان کے ہاں دو بیٹے وہ پیدا ہو گئے۔ ملازمت۔ اب جب اولاد کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر پڑی تو انہوں نے روزگار کی فکر ہوئی اور اپنے والد کی کوششوں سے سلطان پور کے نواب دولت علی خان کے یہاں گھریلو ساز و سامان کے محافظ مقرر ہوئے اور ایک طویل عرصہ اس پیشے سے وابستہ رہے۔ تاہم اسی دوران انہیں جب بھی فرصت ملتی تو وہ اپنے دل کو تسکین دینے کے جنگلات میں جا کر مراقبہ مشغول وہ ہو جائے، اور یہاں سے ان کی زندگی میں وہ تبدیلی بھی آتی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، 3 سال کی عمر میں 30 سال کی عمر میں جب بابا گرو نانک کی عمر 30 سال کی قریب پہنچی تو سکھوں کے روایات کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب وہ ہوا۔ 30 سال کی عمر میں، دیکھو 12 سال کی عمر میں شادی کی، پھر 2 بچے پیدا ہوئے اور پھر ملازمت اختیار کی، اور پھر آخر 30 سال میں ان کے نزدیک، سکھوں کے نزدیک اور روایات کے نزدیک انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوا اور انہیں پیغمبر کے طور پر منتخب وہ کر لیا گیا۔ پیغمبری کا عہدہ ملنے کے بعد انہوں نے ملازمت کو خیر آباد کا اور در بدر پھر اپنے عقائد کے پرچار کرنے لگا۔ حج۔ اسی دوران انہوں نے ہندوستان، ایران، افغانستان وغیرہ کا بھی سفر کیا اور لوگوں کے سامنے اپنی تعلیمات پیش کی، اور مشہور ہے کہ دوران سیاحت بابا نانک مکہ مکرمہ بھی آئے اور حج بھی کیا۔ گو کہ تاریخی طور پر اسے ٹھوس شواہد مہیا نہیں ہو سکے، تاہم پروفیسر لیوس مور نے ان کے حج کرنے کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے، اور پروفیسر لیاقت علی عظیم نے بھی مکہ مکرمہ کی زیارت کو ثابت کیا ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لی جائے تو پھر لازمی طور پر یہ بات ماننا پڑے گا کہ بابا نانک مسلمانوں کی دیکھا دیکھی افعال سر انجام دیتے رہے ہوں گے، جس میں ان سے بعض اوقات فوج غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی اور لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کی ہوگی،
اور یہ بات ایک لازمی نتیجہ کے طور پر صرف ہمارا خیال نہیں بلکہ اس کی تائید پروفیسر لیو مور کی اس بیان سے ہوتی ہے۔ اپنے سفر کے دوران نانک نے مکہ میں حج ادا کیا، اگرچہ مسلمانوں کی عبادتگاہوں کی مناسب تعظیم ادا کرنے پر رضامند نہ ہونے کی وجہ سے وہاں مخالفت وہ مول لی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا ہے اور ان کے صفحہ نمبر 253 پر یہ الفاظ وہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، وفات گرو نانک کا انتقال 70 سال کی عمر میں، یعنی 1539 1469 کو یہ پیدا ہوئے تھے اور 1539 کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے ایک مخلص مرید انگت کو اپنی جانشین کے حیثیت سے نامزد کیا۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بابا گرو نانک کے بعد جو ان کا جانشین، جو ان کے بعد ان کا خلیفہ مقرر ہوا، اس کا نام انگت تھا، جانشین کے حیثیت سے نامزد کیا اور جانشین کا سلسلہ چلتا رہا۔ چنانچہ انگت نے اپنے بعد امرداس کو اپنے جانشین قائم کیا، یعنی انگت کے بعد جو ہے نا وہ امرداس وہ ان کا جانشین وہ مقرر ہوا اور اس نے شہنشاہ اکبر سے اپنے تعلقات استوار کی۔ یہ اکبر بادشاہ کا دور تھا، وہ زمانہ تھا، انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے نا اپنے تعلقات کو مضبوط وہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، امرداس کے بعد اس کا داماد اور مرید رامداس جانشین مقرر ہوا۔ ان کا سب سے آخری گرو گوبند سنگھ تھا، جس نے مرتے وقت اپنے جانشین نامزد کرنے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ گرن کو اپنا آئندہ گرو اور اب تعالیٰ کو اپنا واحد محافظ وہ تصور وہ کرے۔ ٹھیک ہے، گرن صاحب تو پہلا کون تھا ان کا؟ بابا گرو نانک تھا۔ گرو نانک کے بعد جو ہے نا وہ انگت تھا، انگت کے بعد جو ہے نا وہ امرداس تھا اور امرداس کے بعد اس کا داماد اور مرید رامداس تھا، امرداس کے بعد رامداس تھا اور رامداس کے بعد جو ہے نا آخری جن کا وہ گوبند سنگھ تھا اور گوبند سنگھ نے اپنا جانشین تو مقرر نہیں کیا، البتہ گرو گرنتھ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو آئندہ جو ہے نا وہ لوگوں کی اصلاح کرے۔ اور اسی طرح یہ سکھ مت کی تعلیمات کیا ہے، یعنی یہ مذہب جو ہے نا کس چیز کی تعلیمات وہ دیتا ہے، تو سکھ مت کی تعلیمات میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ اخوت اور مساوات کا پرچار ہے، اور یہ جملہ گرو نانک ہی کا ہے۔ کوئی مسلم ہے نہ کوئی ہندو ہے، سکھ مت بت پرستی کی نہ کوئی مسلم اور نہ کوئی ہندو، سکھ مت بت پرستی کا شدید مذمت کرتا ہے۔ سکھ اس عزم میں مبتلا ہے کہ ہندو اور اسلام دونوں افراد و تفرید کا وہ شکار ہے، ہندو اور اسلام دونوں افراد و تفرید کا وہ شکار ہے۔ ٹھیک ہے، نہ کوئی ہندو اور نہ کوئی مسلم، یہ اصل میں یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ بابا گرو نانک نے لگایا تھا۔ ٹھیک ہے نا، 11 ان کے اہم اصول ہیں۔ سکھ مت بنیادی طور پر خدا کا منکر نہیں اور نہ ہی کسی کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی تلقین کرتا ہے، چنانچہ اس کے درج ذیل اہم اصول و تعلیمات ان کے دلیل ہیں۔ توحید کا تصور، سکھ مت کا نظریہ توحید اسلامی نظریہ توحید سے چندہ مختلف نہیں، چنانچہ بابا گرو نانک معبود کا تصور پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کا نام سچا ہے، وہی قادر اور فاعل مطلق ہے، وہ بے خوف ہے، اس کی کسی سے دشمنی نہیں، وہ ازلی اور ابدی ہے، بے شکل و صورت ہے، قائم ذات ہے، وہ خود اپنے توفیق اور رضا سے حاصل وہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف انہوں نے اللہ کی ہے۔ عشق الہی کا تصور کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ بابا گرو نانک بنیادی طور پر خود بھی عشق خداوندی کی جذبے سے سرشار تھے اور معبود حقیقی کا تصور پیش کرنے کے بعد وہ اپنے پیروکاروں سے بھی اس چیز کا مطالبہ وہ کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کا تصور، گرو نانک نے تعلیمات اور اپنے شاعرانہ کلام میں تزکیہ نفس کے لیے انانیت، خواہشات نفسانی، حس، طمع، دنیا سے تعلق اور غصہ وغیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری قرار دیا اور کہا ہے کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان کا من پاک دل پاک نہیں ہو سکے۔ ٹھیک ہے، ذکر الہی کا تصور کیا تھا اس میں؟ سکھ مت میں ذکر الہی کو نام سمرن کہا جاتا ہے، جس کا ایک عام طریقہ واہگوری ہے، یعنی اپنے تمام مشاغل میں مصروفیت کو برقرار رکھتے ہوئے